مجھے آج اتنا رلا دینے والے واقعے کا پتہ چلا کہ ایک باپ نے اپنی بیٹی کو عامل کے حوالے کیا علاج کے لیے، اور وہ عامل ایک ہفتے تک اس کے ساتھ زنا کرتا رہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو اعمال پر چھوڑا تھا، اور آج ایمان کی کمزوری ہونے کی وجہ سے امت عملیات میں پڑ گئی کہ کوئی عملیات کرنے والے کے پاس ایک ایمان والا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ حضرت ایسا کوئی تعویذ دیجئے کہ جس کو میں اپنے ہاتھ میں باندھ لوں تاکہ میرے روزی کا مسئلہ حل ہو جائے۔ حالانکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ روزی کی برکت نماز میں ہے، کہ کوئی بندہ نماز کا اہتمام کرے گا تو اللہ پاک اس کے روزی کے مسئلے کو حل کریں گے۔ کہ کوئی کہتا ہے کہ حضرت کوئی ایسا تعویذ دے دیجئے کہ اگر میں اس کو گھر کے دروازے پر باندھ لوں تو میرے گھر میں چوری نہ ہو، میرے مال کی حفاظت ہو جائے۔ حالانکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ کے ذریعے اپنے مال کو محفوظ بناؤ، کہ صدقات کے ذریعے اور زکوٰۃ کے ذریعے اللہ پاک مال کی حفاظت کریں گے۔ کہ کوئی آتا ہے اور کہتا ہے کہ حضرت ایسا کوئی وظیفہ بتائیے کہ اگر کسی میٹھی چیز پر میں اس کو پڑھ کر دم کروں اور گھر میں کھلاؤ تو آپس میں محبت ہو جائے۔ حالانکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سلام کے ذریعے اور ہدیے کے ذریعے اور ایک دوسرے کے پیٹھ پیچھے تعریف کرنے کے ذریعے آپس میں محبتوں کو بڑھاؤ، یعنی ان اعمالوں سے آپس میں محبتیں بڑھیں گی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو امت کو چھوڑا تھا وہ اعمالوں کے اوپر چھوڑا تھا، اور آج ہمارے ایمان اور یقین کی کمزوری کی وجہ سے ہم عملیات میں پڑ گئے۔ تو اسی عنوان پر بات کرتے ہوئے حضرت سجاد نعمانی صاحب نے ایک درد بھرا پیغام امت تک پہنچایا ہے کہ ان کا درد اور ان کا غم، کہ اللہ والوں کا درد اور اللہ والوں کا غم اگر ہم سنیں گے تو ہمیں بات سمجھ میں آئیں گی کہ ہمیں کس رخ پر زندگی گزارنا چاہیے تھی اور ہم کس رخ پر اپنی زندگیوں کو گزار رہے ہیں۔ تو آپ بھی سماعت فرمائیے کہ حضرت نے عملیات کرنے والوں کو اور ان کے پاس جانے والوں کو کیا حکم فرمایا۔ کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو؟ میں کون سے الفاظ میں تمہیں ڈانٹوں؟ شاید تم حضرت عمر کی پٹائی کے مستحق ہو، تمہیں سمجھانے سے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تم کیا تماشا تم نے عاملوں کا لگا رکھا ہے؟ 99.9% عامل کذاب ہیں، دجال ہیں، خبیث ہیں، شیطان ہیں، جھوٹے ہیں، جاہل ہیں، حرام خور ہیں۔ تم نے عاملوں کا دھندا چلا رکھا ہے۔ ذرا سے کچھ ہوا اور عامل کے پاس لے گئے، اور عامل نے کہا کہ لڑکی پر تو بڑا خطرناک آصیب ہے، آپ کو اسے میرے پاس چھوڑنا پڑے گا، آپ شام کو چھوڑ دیجیے، کل صبح لے جائیے، ایک ہفتے تک آپ کو لانا پڑے گا۔ اب وہ لڑکی اس کو کہہ دیا عامل نے کہ اگر تم نے یہ راز فاش کیا کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے تو میں خود واقعی آپ سے بھیج کر تجھے پاگل بنا دوں گا، تجھے کپڑے اتروا کر سڑک پر رکھواؤں گا۔ اب وہ لڑکی ایک ہفتے تک زنا کرتی رہی، بالآخر اس نے خودکشی کا ارادہ کیا اور اللہ نے اس کو بچا لیا۔ تو اس نے روتے روتے اپنی ماں سے کہا کہ ہاتھ پیر جوڑ کر مجھے نہ بھیجیے، مجھے جلا کے مار دیجیے، مجھے وہاں نہ بھیجیے۔ 16-17 سال کی لڑکی ایک ہفتے تک اس کے ساتھ زنا کر رہا ہے، یہ خبیث جو عامل بنا ہوا ہے۔ مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا تم سے بڑھ کر بیوقوف قوم اس آسمان کے نیچے کوئی ہے؟ گھرے کھوٹے کی کوئی پہچان ہی نہیں رہی تمہارے اندر۔ ذرا سی بات ہوئی اور تم عاملوں کے چکر میں پڑ گئے، جادو ہو گیا، دکان نہیں چل رہی، کاروبار نہیں ہو رہا، بیوی کا بخار نہیں اتر رہا۔ ارے خدا کے بندو، گناہ چھوڑو، اللہ کے دین کی طرف آؤ، کسی اللہ والے سے جڑو، توبہ اور بیعت کے کلمات پڑھو، صبح شام اللہ کا ذکر کرو، صحیح علاج کراؤ، انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤ گے۔